گویا اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے
پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے اور وہ میرے پروردگار کی طرف سے جو مجھے حکم دیا گیا ہے آج میں اس حکم کو بجا لانا چاہتا ہوں صلوات دیجیے کیونکہ بار بار میرے پروردگار کے یہ حکم ہو رہا ہے اے میرے نبی اگر یہ کام نہ انجام دیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے اللہ نے گرامی دوپہر کا وقت ہے
لکڑیاں رکھ دی ہے اور لکڑیوں کو پہلے پانی بچھاتی ہے
کونے میں پانی ڈال دیا جاتا ہے تو وہ پھولتا ضرور ہے، اگر اس میں کسی انسان کو ڈال دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تلوار لے محمد تو یہ عادت ہم نے آپ کو چھوڑ دیا کہ ہمارے آدمیوں کو کھانا کھانے سے پہلے ہم ان کا کاروبار دیتے ہیں تاکہ ہمارے آدمی ہماری تعریف کریں کہ ان سے پہلے تھے اگر ہم العالمین کا کاروبار کر دیا بس رحمت العالمین نے آگاہ کی، اے خدا شخص تم نے ہماری دعوت کی ہے، دسترخوان کہاں ہے، کھانا کیوں نہیں چنا گیا؟ کھانے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو، کھانا کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ تو عورتوں نے اور شدید والا زہر ملا دیا کھانے کے اندر، جیسے ہی کھانا کپڑا کپڑا کے لقمہ لگائے اور فوراً انسان ہلاک ہو جائے، ایسا والا زہر ڈالا اس کھانے کے اندر، اتنا شدید زہر ڈالا گیا۔ لوگوں نے کہا اور تو بھول نہ جانا زہر ڈالنا، یہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہیں زہر ڈالنا بھول تو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، منافقوں کے سردار منافق عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ ان لوگوں کی یہ خاصیت تھی کہ جب تک رحمت العالمین خود لقمہ نہ اٹھایا کرتے تھے کوئی لقمہ دوسرا نہیں اٹھاتا تھا۔ اللہ علیہ وسلم بس سب لوگ بیٹھ گئے، اصحاب بیٹھ گئے، حضور سرور کائنات نے کھانے کی طرف دیکھا، نگاہیں ڈالی اور فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی بسم اللہ پڑھی کھانے کا زہر فوراً ختم ہو گیا، کھانے کا زہر فوراً ختم ہو گیا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا جس کی ہم نے دعوت دی ہے کھانے میں زہر ملایا ہے، اس کی زبان سے خالی بسم اللہ نکل جائے تو کھانے کا زہر دور ہو جاتا۔ نعرہ حضرت محمد کھانے کا زہر دور ہو گیا۔ جب حضور نے کھانا کھایا تمام اصحاب نے کھانا کھانا شروع کر دیا اور سب نے شکم سے ہو کر کھانا کھایا۔ یہ سب کھانا کھا کے تو محمد مصطفیٰ نے کہا ہے منافقوں تم لوگ بھی کھانا کھا لو، ہم تو کھانے سے فارغ ہو چکے۔ تو منافقوں نے یہ سوچا شاید زہر اثر نہ کر دے، اس لیے ڈر کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سوچا شاید کھانے میں ہم لوگ زہر ملا
वही बर्बाद हो जाता है। अब क्या कहता है, ऐ मुनाफिकों, तुमने मुझे राह रास्ते भटका दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं मोहम्मद मुस्तफा के पास जाऊंगा और सिर्फ दिल से उसे दुआ मांगूंगा तो इंशाअल्लाह वो मेरी बेटी को जिंदा जरूर कर देंगे। सलावत भेजिए। इसलिए दुश्मन ये जानते थे मोहम्मद मुस्तफा वो नबी है जो हर शय के लिए नेमत बनकर आए थे। ये जानवरों के लिए भी रहमत थे, ये इंसानों के लिए भी रहमत थे, ये इंसान यानी जिन्नातों के लिए भी रहमत थे। हर शय के लिए मोहम्मद मुस्तफा रहमत बनकर आए थे। ये समझ गया अगर मैं हुजूर सरवरे कायनात के करीब जाऊंगा तो मुझे जरूर माफ कर देंगे। मेरी एक ही बेटी है, बस हुजूर सरवरे कायनात के पास आया, कदमों पर गिर गया, अल्लाह के रसूल में भटक गया था, लोगों ने मुझे भटका दिया था। मेरी एक ही बेटी थी, मेरी बीवी थी, मेरा घर बर्बाद हो गया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को जिंदा कर दीजिए। तो रसूल अल्लाह ने क्या फैसला किया? बेशक तो उस वक्त हमारी दुश्मनी में थे, लेकिन आज हमारे होकर के आए हो तो क्या कहा, बेटा हुसैन जाओ, जाकर इसकी बेटी को जिंदा कर दो। ए हुसैन अलैहिस्सलाम जाओ, ये हमारी दुश्मनी में का जब था, अब हमारा वही बनकर आया है, जाओ इसकी बेटी को भी जिंदा कर दो। ये उस वक्त जालिम बन गया था, अब इसने अल्लाह से भी तौबा की, हमसे भी तौबा की। क्या हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बीवी को भी जिंदा कर दो और इसकी बेटी को भी जिंदा कर दो। इन्होंने गिरामी ये मौजूद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिनका मुहर्रम सल्लल्लाहु अलैहि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना है। इमाम हुसैन बड़ी शान और शौकत के साथ चले और जाने के बाद इसकी बेटी के करीब पहुंचे और सोचने के बाद कहा, उम्मे की ज़मीन, ऐ मौज़मा तू मेरे ऊपर से खड़ी हो जा। जब मरी थी तो मुनाफिकत में मरी थी, लेकिन अब खड़ी हो रही तो क्या कहकर खड़ी हुई? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुम मर गया, अस्सलाम हो। सितारा टूट कर बोलो, सितारा टूट कर बोलो, सितारा टूट कर बोलो, ज़मी बोली फलक बोलो, ज़मी बोली फलक बोलो, नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलावत। इमाम हुसैन ने बता दिया कि मुर्दे को जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं हुआ करता। उसके बाद इसकी बीवी के करीब गए और जाने के बाद कहा, उम्मे इज़नी, ऐ मौज़मा मेरे हुक्म से खड़ी हो जा। मौज़मा कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई और मुनाफिक सरदार से कहा, जब हम मरे थे तो मुनाफिकत में मरे थे, लेकिन आज मस्जिद से कहती हूँ, जब तक जिंदा रहूंगी हुसैन अलैहिस्सलाम की नजर रियायत होगी। नारे
امام حسین کی لوگوں نے منزل کو جا پہچانا جیدان نظامی تس مبارک مانگی تو جناب علی شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے تو جناب قاسم اپنے چچا کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا قاسم میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ میرے شاگرد تم تو ہمارے بھائی کی شہید ہو، یا حسن کی شہید ہو، یعنی میرے بھائی حسن کی صورت ہو۔ جب میں ان کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا ہوں تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ اے بیٹا قاسم تم بالکل میرے بھائی حسن کی صورت ہو، جب بھی میں اپنے بھائی کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھ لیتا ہوں۔ میرے بیٹا تم کیوں مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ فرزانہ مظلوم کربلا امام حسین جناب قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنی ابا ام کربلا قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اماؤ بے پرواہ چچا جان ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اے اماں آپ چچا سے چل کر کہیے تاکہ وہ ہمیں مرنے کی اجازت دے دے۔ وہ بار بار یہی کہتے نظر آتے ہیں بیٹا قاسم تم تو ہمارے بھائی کی شہید ہو، جب کبھی ہم اپنے بھائی کی زیارت پیشتاب ہوا کرتے ہیں تمہارے چار چہرے کی زیارت کر دیتے ہیں۔ حضرت مظلوم کربلا جناب ام فرما نے کہا بیٹا قاسم جب تمہارے بابا شروع قبر مصری سے پرواز کرنے والی تھی تو انہوں نے خط لکھنے کے بعد ایک تعویذ لکھنے کے بعد اس کو بہت جامع کرنے کے بعد تمہارے بازو میں باندھ دیا تھا اور کہا تھا اے ام فرما جب کوئی زیادہ مشکل کا وقت پڑے تو اس بازو سے اس تعویذ کو کھولنے کے بعد ضرور پڑھ لینا۔ پردار مظلوم کربلا جناب ام فرما نے کہا بیٹا قاسم ارے اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا ہوگا؟ ارے تمہارا اور میرا آقا حسین علیہ السلام ارے بدل گئے آدھا میں گر چکا ہے۔ نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں دشمنوں کے درمیان گر چکا ہے۔ میرے لاڈلے اپنے بازو سے تعویذ کو کھولو، اسے پڑھ کر دیکھو کہ تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عزادار مظلوم کربلا 13 سال کے جناب قاسم نے اپنے بازو سے تعویذ کو کھولا۔ کھولنے کے بعد امام کی تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگا کر ادھار مار کر روئے۔ کہا بابا تمہاری تحریر بھی ملی تو ہمیں اس وقت ملی جب ہم چچا سے جدا ہونے والے ہیں۔ حضرت مظلوم کربلا تحریر کو پڑھا، تحریر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اے بیٹا قاسم جس وقت تم اس تحریر کو پڑھو گے ہمارا بھیا حسین علیہ السلام ارے درگاہ آدھا میں گر چکا ہوگا۔ اگر ہم کربلا میں موجود ہوگے تو سب سے پہلے ہم اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرتے، لیکن بیٹا ہم اس وقت نہ ہو سکیں گے۔ تم اور تمہارے بھائی حسن مصطفیٰ اور تمہارے بھائی اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ الحمدللہ تعالی گرامی پر جناب قاسم نے اپنے بابا کی تحریر کو چچا جان کو دکھایا۔ جناب امام حسین نے جب تحریر کو پڑھا امام کا حکم فوراً بجا لائے۔ کہا بھیا اپنی تصویر کو ہم سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹا قاسم جاؤ خدا حافظ۔ 13 سال کے جناب قاسم کی تلوار زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ قاسم کہتے ہیں جانے گرامی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے کو، لیکن جانے گرامی جناب قاسم
نصرت کو آئیے اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام حسین بھتیجے کی نصرت کو دوڑے، لیکن اللہ نے جناب وقت زیادہ جناب قاسم جیسے ہی زمین پر آئے، لیکن اتنے دوڑے جناب قاسم کے اوپر سے گزرے کہ جناب قاسم کی شہادت ہو گئی۔ ارے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف قاسم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا انگریز وقت کے برعکس ہو گیا۔ قاسم کے ٹکڑے کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام قاسم جناب قاسم پر قصائد کے پاک ٹوٹ پڑے، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام حسین جب بھتیجے کی لاش کے قریب پہنچے، آواز بلند کی، بیٹا قاسم تم نظر نہیں آ رہے، میرے لاڈے تمہارا لاڈا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اوپر اٹھنے کی آواز ایک فضا میں آواز بلند ہوئی، اے جدا جان میری لاش کے ٹکڑے ادھر ہے۔ آقا حسین آگے بڑھتے جاتے تھے، اماں کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ اماں کے اندر جب جناب قاسم کی لاش کے تمام ٹکڑے رکھ چکے، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھنے کے بعد یہ خیموں کی طرف لائے، لانے کے بعد کہا ام فروا ارے تیرے بیٹے کا جنازہ آ گیا۔ ام فروا نے کیا دیکھا کہ 13 سال کے بیٹے کا قد تو بہت بڑا تھا، آئے ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ تمام بیویوں نے ماتم کیا، واہ قاسم واہ حسن انا للہ و انا الیہ راجعون۔